اپنے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ معجزات ان کے زمانے تک خاص تھے، بعد کے زمانوں تک وہ معجزات نہیں دیکھے جا سکتے۔ ان کی ظاہری زندگی کے اندر وہ معجزات دیکھے جا سکتے تھے، مگر ان کے بعد یہ معجزات نہیں دیکھے جا سکتے۔ تو اگر کوئی ہمارے سے پوچھے کہ اے مسلمانوں ذرا تم بتاؤ کیا تم اپنے نبی کو ماننے والے ہو، ہم کہیں گے ہاں ہم دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو اگر وہ سوال کریں کیا تم اپنے حبیب کے معجزات دکھا سکتے ہو، تو ہم برملا کہیں گے کہ ہاں ہم معجزات دکھا سکتے ہیں۔ ہم ان کو برملا اعتراف کر کر برچستہ پکاریں گے کہ ہم اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا جو نبی 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوا تھا، ان کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا وہ قرآن مجید تھا، وہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر زیر زبر شد مد ہر ایک چیز حضور کی عظمت کا اعتراف کر رہی ہے۔ عارف کھڑی شریف بولے، کہا شدہ مدہ زیرہ زبراں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا، یہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو کچھ نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ معجزات ان کی زندگی کے اندر خاص ہوا کرتے تھے، مگر جو آقا کریم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ معجزہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تم اس بات کے اندر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، اگر تم اس بات کے اندر شک کی گنجائش رکھتے ہو تو پھر تم ایسا کرو اس کی مثل کوئی ایک صورت بھی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم تمام روئے زمین پر اللہ رب العزت کے علاوہ جس مددگار کو بھی بلانا چاہو بلا لو، مگر اس کی مثل کوئی ایک صورت بھی لے آؤ۔ تو آج بھی قرآن مجید کا یہ چیلنج موجود ہے۔ تو یہ جو معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، یہ معجزہ ابدی ہے اور سرمدی ہے۔ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس اصلی حالت کے اندر موجود رہے گا، اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ تو تمام نبی معجزات لے کر آئے، مگر جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کا دیکھنا بھی معجزہ، آپ کا بولنا بھی معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ، آپ کا کھانا بھی معجزہ، آپ کا پینا بھی معجزہ، آپ حتیٰ کہ تمام کائنات کے اندر ہر ایک چیز جو بھی بستی ہے اس سب چیزوں کے لیے حضور نبی بن کر تشریف لائے۔ حتیٰ کہ چرند پرند کے لیے بھی آپ نبی ہیں، شرق والوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، غرب والوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، حتیٰ کہ تمام جن و انس کے بھی آپ نبی ہیں، فرش والوں کے بھی آپ نبی ہیں، عرش والوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ مقام، یہ رفتیں، یہ بلندیاں عطا فرمائیں۔ چند صحابہ کرام بیٹھ کر تمام انبیاء کرام میں سے جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے ان کا ذکر کر رہے تھے، ان کے تذکرے گا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آدم کو اللہ رب العزت نے صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح اللہ بنایا۔ یہ تمام صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ رب العزت کے برگزیدہ رسولوں کے ذکر کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اب حضور نے ان کے یہ کلمات سماعت فرمائے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ، کہا خبردار، کہا محتاط ہو جائیے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تم بات کر رہے ہو آدم صفی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہا الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ شک ہوگی،
سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور اس کے اندر میں نکلوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تمام لوگوں کی شفاعت کو بعد کے اندر قبول کیا جائے گا. جب حشر کا میدان ہوگا تمام امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور انہیں عرض کریں گی ہماری کوئی سفارش کریں, ہماری کوئی مدد کیجئے. مگر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی طرف. اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی طرف. اب وہ تمام امتیں مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گی. اب نوح علیہ السلام کو عرض کریں گی, مگر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وہی جواب ہوگا, فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی طرف. حتیٰ کہ تمام امتیں چلتی چلتی تمام انبیاء کرام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک آ جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گی. ہر نبی ان کو یہی کہے گا اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کی طرف. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ فرمائیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا, آج اس مالک کی بادشاہت ہے, اس مالک کی آج بادشاہت ہے, مگر میں آج کچھ نہیں کر سکتا. ہاں مگر ایک راستہ بتا سکتا ہوں, ایک جگہ ایسی بتا سکتا ہوں, اگر تم وہاں پر پہنچو گے تو تمہارا ضرور مداوع ہو جائے گا, تمہارے غموں کا تمہارے دکھوں کا ضرور مداوع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے راستہ بتائیں گے, کہو جاؤ اس نبی کے پاس, آج وہ تمہاری شفاعت کریں گے, آج وہ تمہاری سفارش کریں گے, آج ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. حتیٰ کہ تمام امتیں تمام لوگ اکٹھے ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئیں گے. اب آقا کریم علیہ السلام جب تمام امتوں کو دیکھیں گے, حضور فرمائیں گے میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا, میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. حضور سجدے میں سر کو رکھ دیں گے, حضور فرمائیں گے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. حضور اگر دنیا کے اندر بھی موجود تھے حضور یہی فرمایا کرتے تھے ربی حبلی امتی, مولا میری امت میری امت. دنیا کے اندر بھی موجود تھے. آقا کریم علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ اس وقت آپ پر غشی طاری تھی اور آپ زبان مبارک سے کچھ فرما رہے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر جب سنا تو آواز یہی آ رہی تھی ربی حبلی امتی, مالک میری امت میری امت. حضور تو ہمارے لیے غاروں کے اندر روتے رہے, حضور تو ہمارے لیے کہاں کہاں حضور راتوں کو جاگتے رہے, حضور نے ہمارے لیے یہاں پر بھی پتھر کھائے, حضور نے احد کے میدان کے اندر حضور نے دانت مبارک کو شہید کروایا, حضور نے جنگیں لڑی, طائف کے میدان کے اندر تکالیف کو برداشت کیا, حضور کے بدن مبارک پر اوجری ڈالی گئی, حضور کے بدن مبارک پر کوڑا پھینکا گیا, حضور کے راستہ کے اندر کانٹے بچھائے جاتے. حضور نے یہ کس لیے برداشت کیا؟ صرف اسلام کی خاطر. اور آج ہم کہیں کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی اسلام کی بات کرے اور ہم کہیں یہ تنگ نظر ہے, اس کا ظرف وسیع نہیں ہے, یہ تنگ نظر ہے, بات کو وضاحت نہیں کر رہا, یہ تنگ مشرب ہے, یہ تنگ نظر ہے. اگر آج ہم کہیں کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے, دور بدل گیا ہے, تقاضے بدل گئے ہیں, تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مگر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے لیے جو تکالیف برداشت کی, اسلام کے لیے طرح طرح کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑا, تو یہ اسلام کے لیے حضور نے برداشت کی. مگر حضور اپنی زندگی کے اندر یہی فرمایا کرتے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. حضور تو ہمارے لیے جگہ جگہ پر کام آئے, حضور تو دنیا کے اندر ظاہری حالت کے اندر بھی موجود ہوں اور حضور ہمارے لیے دعائیں کریں, رو رو کر دعائیں کریں. حضور ہر جگہ پر, قبر کے اندر بھی حضور نے کام آنا ہے, حشر کے میدان کے اندر بھی حضور نے کام آنا ہے. بتاؤ ہم نے کہاں کام آنا ہے؟ ہماری جو زبوں حالی, ہماری جو پستی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہماری جو زبوں حالی ہے, ہماری جو پستی ہے, وہ یہی ہے ہم نفرتوں کے سوداگر بن گئے. ہمارے اندر سے جو محبت کا جو ملکہ ہے, جو محبت کی قوت ہے, وہ دور ہوتی جا رہی ہے. ہم محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, محبت ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہم نفرتوں کے سوداگر بنتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر وسعت نہیں رہی, ایک دوسرے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے.
وہ روایت بھی آپ نہیں بھول سکتے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، حضور نے موٹی نجرانی چادر موٹے کنارے والی پہنی ہوئی تھی، اور ایک اعرابی آیا، اس نے زور کے ساتھ حضور کی چادر مبارک کو کھینچا، زور کے ساتھ۔ اور بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ صرف اتنی بات کے لیے اس نے زور سے چادر مبارک کو کھینچا۔ آج میری کوئی چادر زور سے کھینچے، میری کوئی دستار کو زور سے کھینچے، آپ کی چادر کو زور سے کھینچے، یا کوئی ہمیں کوئی چھوٹی سی گالی دے دے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر مبارک کی رگڑ کا نشان آپ کی گردن مبارک پر دیکھا، اتنے زور سے اس نے چادر کو کھینچا۔ مگر آقا کریم علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا؟ بخاری شریف کے لفظ ہیں، ذرا سنیے۔ حضور کا رویہ ایسا تھا، حضور نے جب اس کی طرف توجہ فرمائی تو حضور فوراً مسکرا پڑے۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، حضور نے جب توجہ فرمائی اور فوراً مسکرا پڑے، کہا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ رحمت، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو ہم حضور کی امت ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے کامل اسوہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اگر ہمارے لیے کامل آئیڈیل کوئی ذات ہے تو ہمیں حضور کی ذات کو ملا، حضور کی ذات ہمیں عطا کی گئی کہ ہم ہمارے شب و روز، ہماری زندگی حضور کی زندگی کے مطابق گزاری جائے۔ یہ حضور ہماری زندگی کے آئیڈیل ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو کردار ہونا چاہیے، جو رول ماڈل ہونا چاہیے، وہ حضور کی ذات مبارکہ ہونا چاہیے۔ تو حضور تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، حضور تو کائنات کے اندر ہر ایک چیز بسنے کے لیے، جو بھی چیز موجود ہے ہر ایک چیز کے لیے حضور رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور ہم امتی ہو کر ہم اپنے اندر وسعت نہ رکھیں، اپنے اندر نفرتوں کے پہاڑ کو جمع کیے رکھیں۔ حشر کے میدان کے اندر جو میزان عمل پر جو چیز بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ بندے کا جو اخلاق ہوگا وہ پلڑے کے اندر بھاری پڑ جائے گا، وہ پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ آج ہمارے اندر جو اخلاقی پستی ہے وہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب شکوہ لکھا تو آپ نے یہ شکوہ کیا، مولا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب جو شکوے کا جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوہ کے اندر تھوڑی سختی تھی، تھوڑی برہمی تھی، مگر جب جواب شکوہ آیا سارا نشہ اتر گیا۔ اب جواب شکوہ کیا آیا؟ کہا تیرے کعبے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ سوالیہ نشان۔ کہا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اندر جو پستی ہے، جو ہماری ذلت ہے، جو ہماری رسوائی کا باعث ہے، وہ یہی بات ہے۔ ہمارے اندر جو برداشت کا ملکہ ہے، ہمارے اندر جو محبت کا ملکہ ہے، وہ ہم سے چھنتا جا رہا ہے۔ ہم مفاد پرستی کی طرف لگ گئے ہیں، ہم خود غرضی کی طرف لگ گئے ہیں، ہمارے اندر جو محبت ہے وہ ہم سے چھنتی جا رہی۔ بطور امتی اگر ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ حضور کے طرز عمل کے مطابق ہونا چاہیے، حضور کے انداز معاشرت کی طرح ہمارا انداز معاشرت ہونا چاہیے، حضور کے طرز زندگی کے مطابق ہماری طرز زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارے شب و روز آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ارد گرد گھومنے چاہیے۔ وہ صحابی تھے نا جس نے آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، ان کے ایک گنبد نما عمارت بن رہی تھی، حضور نے عمارت کو دیکھا اور کچھ فرمایا نہیں۔ حضور نے پوچھا کس کی ہے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی کی۔ حضور نے کچھ فرمایا نہیں ہے، صرف چہرے پر ناگواری کے آثار ہویدہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں سے گزر گئے،
اس صحابی کو کسی نے بتایا کہ حضور یہاں سے گزرے تھے، یوں لگتا تھا کہ تمہاری جو عمارت ہے وہ حضور کو پسند نہیں آئی، یوں محسوس ہوتا تھا۔ اب اس صحابی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس صحابی نے ساری عمارت کو گروا دیا۔ اب حضور کا وہاں سے چند دن بعد گزر ہوا، حضور نے عمارت وہاں سے دیکھی، وہاں پر عمارت تو نہیں تھی، وہاں پر پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر تو ایک عمارت بنی ہوئی تھی، وہ کہاں گئی؟ کہا اس صحابی کو بلایا جائے جس کی یہ عمارت تھی۔ اب اس صحابی کو بلوایا گیا، حضور نے پوچھا، کہا یہاں پر عمارت تھی، میں چند روز پہلے یہاں سے گزرا تھا، یہاں پر عمارت موجود تھی مگر آج عمارت نہیں ہے۔ اب اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خبر پہنچی تھی، سنا تھا کہ آپ کو یہ عمارت پسند نہیں، سنا تھا یہ عمارت آپ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے عمارت کو گروا دیا۔ تو ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کون کون سے ایسے اعمال ہیں، کون کون سے ایسے ہمارے طرز عمل ہیں جو حضور کو پسند نہیں ہے۔ ہماری وضاقت، ہماری شکل و صورت، ہماری ہیبت، ہم چاہتے ہیں ہم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا ہوا ہے، مگر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے آئیڈیل جو ذات عطا فرمائی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک ملکہ ہونا چاہیے، نفرتوں کے سوداگر نہ بنے بلکہ محبتوں کے سوداگر بنے۔ جس طرح حضور ہر ایک چیز کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بطور امتی ہمیں بھی چاہیے ہمارے اندر بھی وسعت ہونی چاہیے، نفرتوں کو ختم کرنے والے بنے، محبتوں کو بانٹنے والے بنے، لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں، دور ہٹانے کی کوشش نہ کریں بلکہ لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ یہ حضور کی سیرت کے اندر یہ بات عیاں ہے، حضور کی سیرت مبارکہ سے یہ بات، یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر حضور ہر وقت اکثر یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، ربی حبلی امتی، یہاں سے بات چلی تھی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت میری امت۔ اب حشر کے میدان کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھ دیں، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار جو محشر میں اصرار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ یہاں پر مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، انہوں نے یہاں پر نکتہ بیان کیا، کہا حشر کے میدان کے اندر یہ جو سارا ماجرا پیش کیا جائے گا، گناہگاروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کو تو ہر بات کا علم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت محشر کے میدان کے اندر یہ جو اتنا بڑا کارنامہ ہوگا وہ کیوں سر انجام دے گا؟ وہاں پر پل صراط ہوگا، میزان کا عمل ہوگا، وہاں پر طرح طرح کے مسائل ہوں گے، پھر اس کے بعد ان مراحل سے گزر کر جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، وہ ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہونے کے باوجود وہ ایسا کر سکتا تھا کہ جو نیکوکار ہیں ان کو حشر کے میدان کے اندر جنت کے اندر اٹھا دیتا، جو خطا کار شخص ہیں ان کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر اٹھا دیتا، مگر ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر انہوں نے ایک شعر لکھا، کمال کر دیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ذرا بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے اس شعر کو سننے کے بعد، کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آج شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آج شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور ایک شاعر نے لکھا، کہا تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا، حشر کا میدان ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے مولا تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا، کیڑی گل میری تیرے تو لکی ہوئی ہے، بار بار کی میں نو آزمان لگا ہے، میرے عیباں نو تو تے جاندا ہی ہے، کیڑے عیب میں تیں تو چھپان لگا، صرف اس لئی گناہگار ہاں میں، کٹھے کر مخلوق نو دس نہیں،
صرف اس لئی گناہگاراں میں کٹھے کر مخلوق نو دس نہیں شرمسار میں ہوواں گا وچ محشر ویکھ لئی فرشتیاں ہسنائی ویکھ لئی فرشتیاں ہسنائی کری حشر دے وچ نہ نشر مولا کری حشر دے وچ نہ نشر مولا کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنائی. اب رب کی طرف سے اس شاعر کو جواب آئے گا. رب کہے گا شاعرہ چلے آوے رب کہے گا شاعرہ چلے آوے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی رب کہے گا شاعرہ چلے آوے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی نہ رکوع لئی نہ سجود لئی نہ صوم صلات آزان لئی ارے استقبال کرن میں تے صدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی استقبال کرن میں تے صدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آج شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ آج شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو حضور حشر کے میدان کے اندر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. آج بھی گنبد خضرا سے یہ صدا آ رہی ہے تو مجھ سے محبت کر اولاد سے بڑھ کر مال جان سے بڑھ کر عزت و آبرو سے بڑھ کر. جب قیامت کا دن ہوگا گناہگار اپنے پسینے میں خود ڈوب رہا ہوگا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا. ربی حبلی امتی رب حبلی امتی مالک میری امت دنیا کے اندر بھی موجود رہے. آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر بھی حضور نے اسلام کے لیے طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کیا اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی حیات مقدسہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے نفرتوں کو ختم کریں محبتوں کو بانٹنے والے بنیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے. اور آپ کی نبوت کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں تھی کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھی اور آپ کی نبوت کسی ایک شہر کے لیے نہیں تھی کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھی بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے موجود ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے حبیب ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تمام انسانوں کے لیے. اور حضور کی نبوت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں حضور کی نبوت ہر ایک چیز کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہے. عرب کے اندر Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new